قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سی فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلها اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے۔ جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہوں، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے، اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے، جن کے اندر کے عزت نفس تھی، انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے۔ الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بحثوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے حصے سے داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف، میں الیہم بِہَدِيَّةٍ، میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، اور پھر دیکھتی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کوئی مختلف ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا، اور وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہوں، یہ واپس لے جاؤ، تم ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم، اب اس کے بعد دھمکی آئی، وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے، ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے۔ یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے۔
لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جن نے کہا، ایک دیو نے، جنوں میں سے دیو، یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کون سی کتاب ہے، کون سا علم ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ یہ آیات متشابہات میں رہے گا۔ کوئی ہے وہ عملیات جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص جس کی کہ تاثیر یہ تھی، جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے، اور آنے واحد میں، اور پھر یہاں اس کو اسی سٹرکچر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے۔ تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں، اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی، یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے، واللہ عالم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ، اور اس کے پاس خاص طور پر یعنی کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال، لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے، قرآن میں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے۔ فلما رآہ، یہ کہتے ہی، اور وہ لے بھی آیا، فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا انہوں نے کہ اس سامنے رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ وہ فی الواقع لے آیا، جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا، یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے، اسے فضل سمجھا جائے، کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا، یہ نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے۔ قال نکروا لها عرشها، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو اس ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، اسے ذرا اس کی حیت بدل دو تھوڑی سی، ننظر، ہم ذرا دیکھیں گے، تہتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے۔ فلما جات قیل اھاکذا عرشک، جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش، اھاکذا، یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے، یعنی اس نے پہچان لیا، مطلب ذہین عورت تھی، ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، تو اس نے پہچان لیا، اھاکذا عرشک، کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں، یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے، ہم جان چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں۔
وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان نے روک دیا اس سے کہ جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یقیناً وہ ایک کافروں کی قوم سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ. فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے اپنے ذرا جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھولی. وَكَشَفَتْ، اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ شیشے میں جو عکس پڑ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، پانی میں عکس پڑ رہا ہے، لہذا وہ اس میں سے پانی میں سے ہو کے گزرنا پڑے گا. وہ پانی نہیں تھا، شیشہ تھا. یہ تو بلکہ شیشہ ہے، محل ہے ایسا جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت رب انی ظلمت نفسی، یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی. قالت رب انی ظلمت نفسی، تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ. اس اللہ کا اسلام لے آئی، اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جھگڑنے لگے. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے. یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، اس کی جلدی نہ مچاؤ. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے، معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے، ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی. قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو. وکان فی المدینہ 9 رہط، اور اس شہر میں 9 سردار تھے بڑے بڑے. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے. قالوا تقاسموا باللہ، تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں. وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے، لولا رہتک لرجمناک، اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کا آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے. یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے ان کو، جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ہے ان فائٹنگ شروع ہو جائے، ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے. لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو، سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا. تقاسموا، آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ، اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں. یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا. تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر. لنبیتنہ، کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. ومکروا مکرا ومکرنا مکرا،
انہوں نے اپنی سی سازش کی، اپنی سی تدبیر کی، اپنا سا پلان بنایا، اور ہم نے اپنا پلان بنایا، وہ مکرنا مکرن وہم لا یشعرون، نے پتہ بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھ لیجئے، دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب 9 کے 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا، اور سب کے اوپر جو عذاب الہی آ گیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں، بما ظلموا، بسبب الظلم کے کہ جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔